کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر اللہ کا دین کس نے سنبھالا؟ وہ کون ہستی تھی جسے اللہ نے نبوت عطا کی، جو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور جن کے ذریعے انسانیت کی پہلی نسل کو ہدایت ملی؟ تاریخ کے دھندلے اور خاموش صفحات میں ایک ایسا نام موجود ہے جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن یہی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے لیے امید کا چراغ بنی۔ یہ ہے حضرت شیف علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت شیف علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص بیٹا عطا فرمایا۔ اسی بچے کا نام رکھا گیا شیس۔ بعض اہل علم کے مطابق شیف کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطیہ، کیونکہ یہ بیٹا غمزدہ والدین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام صرف ایک بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ آنے والے وقت میں نبوت، علم اور ہدایت کے وارث بننے والے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھاتے، حق اور باطل کا فرق سمجھاتے اور شیطان کے دھوکوں سے خبردار کرتے تھے، لیکن دوسری طرف قابیل کے جرم نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غم میں تھے۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل نیک، عبادت گزار اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ ان کی شہادت نے گھر کے سکون کو توڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا تھا جو علم، حکمت اور ہدایت میں خاص مقام رکھے گا۔ جب حضرت شیف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بے حد محبت دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے، لیکن اصل عظمت ان کے کردار اور علم میں تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت شیف علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں خاص تعلیم دیتے تھے۔ وہ انہیں آسمانوں کے راز، اللہ کی عبادت اور انسان کی اصل ذمہ داری سمجھاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ اب انسانوں کی رہنمائی انہی کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت شیس علیہ السلام پر کئی صحیفے نازل فرمائے۔ ان صحیفوں میں اللہ کے احکامات، عبادت کے اصول اور انسانوں کی اصلاح کی تعلیمات موجود تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ابھی شرک عام نہیں ہوا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف تھے، لیکن شیطان خاموش نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انسان اللہ کے راستے پر قائم رہے تو اس کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی لیے وہ آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں غرور، خواہشات اور دنیا کی محبت ڈالنے لگا۔ حضرت شیف علیہ السلام مسلسل لوگوں کو نصیحت کرتے۔ وہ کہتے، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ حضرت شیف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم مشن تھا انسانیت کو توحید پر قائم رکھنا۔ وہ دن رات لوگوں کی اصلاح کرتے، انہیں یاد دلاتے کہ انسان کی اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے انسانوں کو وقت، حساب اور زندگی کے بعض بنیادی اصول سکھائے۔ کیونکہ انسانی آبادی بڑھ رہی تھی، لوگ مختلف علاقوں میں پھیلنے لگے تھے اور اب انہیں ایک منظم زندگی کی ضرورت تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عظیم معلم بھی تھے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ لوگ دنیا کی طرف مائل ہونے لگے۔ شیطان نے ایک بار پھر اپنی پرانی چال شروع کی۔ وہ انسانوں کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جانے لگا۔ پہلے معمولی غفلت، پھر خواہشات، پھر اللہ کی یاد سے دوری۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو خبردار کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان
कभी खुलकर हमला नहीं करता, वो पहले दिल को कमजोर करता है और फिर इंसान को गमराही में धकेल देता है। साल गुजरते गए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की दावत जारी रही। उनकी शख्सियत में सुकून था, हिकमत थी और एक अजीब नूर था। लोग उनकी बात सुनते क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अपने किरदार से भी दावत देते थे। उन्होंने अपनी कौम को ये समझाया कि इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए वो अल्लाह का महताज रहता है। दुनिया की जिंदगी आरजी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। रवायात के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंसानों की इस्लाह में गुजारा। उन्होंने नस्लों को तौहीद की बुनियाद पर तरबियत दी और यही तरबियत आगे आने वाले अनबिया के लिए रास्ता बनी, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचने वाली नस्लों में अल्लाह का पैगाम उन्हीं तालीमात के जरिए मुंतकिल होता रहा। लेकिन वक्त के साथ इंसान फिर कमज़ोर होने लगे। यही इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हदायत हमेशा मौजूद होती है लेकिन इंसान अक्सर दुनिया की चमक में उसे भूल जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ज़मीन पर एक अजीब खामोशी थी। लोग महसूस करते थे कि अब वो अजीम नबी उनके दरमियान मौजूद नहीं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाया था। उस नाजुक वक्त में तमाम नजरें हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर थी। क्या वो उस अजीम अमानत को संभाल पाएंगे? क्या इंसानियत अल्लाह के रास्ते पर कायम रहेगी? हजरत शीस अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने लोगों को जमा किया और पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने ऐलान किया, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और शैतान के धोखे में मत आओ। ये लम्हा सिर्फ एक खिताब नहीं था, ये इंसानियत के मुस्तकबल का फैसला था, क्योंकि अगर इस वक्त तौहीद की शमा बुझ जाती तो इंसान बहुत जल्द गमराही में डूब जाता। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इस शमा को रोशन रखने में लगा दी। वो जानते थे कि हक का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह के नबी कभी पीछे नहीं हटते। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हिदायत सिर्फ किताबों से नहीं फैलती बल्कि किरदार, सब्र और मुसलसल दावत से फैलती है। उन्होंने ऐसे वक्त में इंसानों की रहनुमाई की जब दुनिया अभी नई थी और शैतान अपनी पहली जंग लड़ रहा था। आज भी शैतान वही है, इसके तरीके बदल गए हैं लेकिन मकसद वही है, इंसान को अल्लाह से दूर करना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि ईमान की हिफाजत मुसलसल मेहनत मांगती है। अगर इंसान अल्लाह की याद छोड़ दे तो दुनिया की चमक उसे आहिस्ता आहिस्ता गफलत में ले जाती है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहे वही हकीकी कामयाब है। और शायद उसी लिए अल्लाह ताली हर दौर में इंसानों की हदायत के लिए अनबिया भेजता रहा ताकि इंसान कभी अंधेरे में न खो जाए।